باب زکات الزروع والثمار، یہ باب ہے سبزی و پھلوں وغیرہ کی زکوٰۃ کے متعلق۔ اس میں علماء حضرات کے اختلاف بھی ہے کہ زرع، ثمر، حبوب، دانے وغیرہ جو اناج ہوتے ہیں نا، فصل، پلسز وغیرہ، اس میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً زکوٰۃ ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ اور اسی طرح سے ہمارے شاہدین حضرات اس بات کی قائل ہے کہ زرعی پیداوار کا نصاب جب تک 5 وسق تک نہ پہنچے نا، اس وقت تک اس میں زکوٰۃ نہیں، یعنی اس سے جو عشر دیا جاتا ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ وسق کتنا ہوتا ہے تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ وسق 60 سوا کے برابر ہوتا ہے، 60 سوا۔ اگر 5 وسق کتنے ہوں گے تو 5 کو ضرب دو 60 میں کتنے بن جائے گی؟ 300۔ 5 60 300، تو 5 وسق کتنی ہوں گی؟ 300 سوا۔ اور پھر سوا سے کون سا سوا مراد ہے؟ دوسرے علماء کا اپنا مذہب ہے نا، ہمارے ہاں حنفی حضرات کے نزدیک زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اس میں جو سوا معتبر ہوگا وہ سوا رقیب ہے جو 8 رطل کا ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیا بات ہو گئی؟ بات یہ ہو گئی نا کہ ایک حدیث ہے، اس سے ائمہ ثلاثہ حضرات استدلال کرتے کہ لیس فی مدون خمسۃ سود صدقہ، کہ جب تک 5 فٹ نہ ہونا تو اس میں صدقہ واجب نہیں ہوگا، زکوٰۃ۔ ولیس فی مدون خمس اواق صدقہ، اسی طرح جب چاندی کی یعنی درہم کی 5 شقیہ نہ ہو، یعنی 2 درہم، ہر روپیہ 40 درہم کا ہوتا ہے نا، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ولیس فی مدون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق تک جب تک نہ پہنچے نا تو اس وقت تک زکوٰۃ وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ 5 وسق جو ہے نا ان کے نزدیک ہو گئے کہ نصاب ہو گیا، جس کی تقریباً 25 یا 26 من بن جاتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مسئلے میں یعنی زرعی پیداوار میں کوئی نصاب مقرر نہیں۔ زرعی پیداوار سے عموماً یہی مراد ہوتا ہے نا، اناج وغیرہ، فصل، یہ جو دانے ہوتے ہیں، اور جو سبزی ہوتی ہے نا اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے صاحبین کے ساتھ اپنا اختلاف ہوا کہ خود بتا رہے مصنف سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو زمین سے آدمی اگائے نا، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر، اس پر عشر واجب ہے، کوئی مقدار نصاب اس کے لیے مقرر نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آیات قرآنی سے استدلال کرتے جس میں آیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ کاٹنے کے وقت، کہ جب لوگ فصل کاٹتے وغیرہ نا تو پھر اس کے وقت کیا دے؟ اس کا حق دے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ حق کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ، اس میں اطلاق ہے، قلیل کثیر کی کوئی تفریق، کوئی تفصیل نہیں۔ اور اسی طرح سے صحاح میں حدیث آئی ہے نے، جو صحاح کتابیں ہیں بخاری وغیرہ، مسلم، ترمذی، کہ فیما اسقط السماء یا فیما سقط السماء اسقط السماء والعیون او کان عشریا العشر، کہ وہ زمین جس کو پانی پلایا جائے نا، یعنی مقصد اصل میں یہ بتانے کہ جس پر کسی کی محنت نہ آئے، ٹیکس وغیرہ نہ لگے، خرچہ نہ لگے، مشقت زیادہ برداشت نہ کرے، تو اس میں کتنا ہوگا؟ عشر ہوگا۔ اور مطلقاً بھی اس طرح سے بھی حدیث آئی ہے نا کہ ما اخرجته الارض ففیہ العشر، کہ اس میں کیا ہوگا؟ عشر ہوگا، عشر واجب۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح سے آیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فیما سقط السماء العشر،
کہ اگر آسمانی پانی سے پلایا جائے یا جس پر آدمی کی مشقت خرچ نہ ہونا، پیسہ وغیرہ خرچہ نہ آئے، تو اس میں تو عشری وفی مسقی بنضح او غرب نصف العشر، اس میں آدھا عشر، نصف العشر کا کی میں نے 20 پیسہ دیا جائے گا۔ بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے نا وہ زیادہ راجح ہے، اور اسی طرح سے یہ مذہب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وغیرہ حضرات، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ ہر قلیل و کثیر مقدار پر عشر وہ لوگ واجب کرتے ہیں۔ اور شوافی حضرات نے مسئلہ سر ملا نے جس حدیث استدلال کیا تھا نا 5 وسق کی بات انہوں نے کی، تو اس کے علماء حضرات نے توجیحات فرمائی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو صدقہ ہے نا، تو صدقے سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ مراد ہے، یعنی لیس فی مدون خمسۃ اوسق صدقہ، صدقہ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ۔ اور اصل میں اس حدیث کے اندر اس زرعی پیداوار کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو تجارت کے لیے حاصل کی گئی ہو، جسے لوگ حاصل کرتے ہیں نا تجارت کے لیے خریدتے وغیرہ، تو اس پیداوار میں تو ضابطہ یہی ہے نا کہ جب تک وہ 200 درہم کی قیمت کو نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی 5 وسق عموماً کتنے کے ہوتے تھے؟ 200 درہم کے برابر ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اسی میں تجارت کرتے تھے لوگ نا، تو اسی کے متعلق فرمایا کہ اس کا 40واں حصہ جو ہے بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ لیکن علماء حضرات نے اس دلیل کو پسند نہیں فرمایا، جیسے کہ خود صاحب ہدایہ فرما رہے کہ وفیہ ضعف و تحکم، اس میں کیا ہے؟ تحکم ہے اس معاملے میں۔ صحیح توجیہ یہی ہے کہ اصل میں جو مقبل حدیث بیان کی گئی نا شوافی حضرات کی کہ لیس فی مدون خمسۃ اوسق صدقہ، اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساعی مصدق جو ہوتا ہے نا اس کا دائرہ اختیار بیان کیا ہے۔ کیا معنی؟ دائرہ اختیار کا معنی یہ ہے نا کہ 5 وسق سے اگر کم اناج ہو کسی کے پاس نا، تو پھر مصدق اس سے وصول نہ کرے، بلکہ خود مالک جو اپنے طور پر ادا کرے، کسی کو دے جو اس کے قریب فقراء وغیرہ نا ان کو دے۔ ہاں اگر 5 وسق تک پہنچے نا تو پھر مصدق اس سے وصول کرے گا۔ یہی بات کیا ہے زیادہ ٹھیک لگ رہی، تو اسی کے متعلق اب آگے اختلاف فرما رہے۔